وہی ہے کہ تزکیہ نفس، اور تاج الاولیاء نے اس پہ بہت زور دیا۔ پہلے تو خود اپنے دل کا حال بتا دیا کہ ہم آئے ہیں چہرے پہ کعبے کا غلاف ڈال کے، لیکن دل میں نور محمدی رکھتے ہیں، ہمارا دل صاف ہے۔ جب صاف ہے تو جو بھی آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے دل کی صفائی کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ بابا یوسف شاہ تاجی آئے، نام تھا عبد الکریم، عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، بریلی شریف میں پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت کی ایما اور اعلیٰ حضرت کے اشارے پر ناگپور تشریف لائے۔ عالم دین سے دور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی تفصیلات میں پہلے گزشتہ اجلاس میں بیان کر چکا ہوں، دور سے دیکھ رہے ہیں تو تاج الاولیاء کچھ ہضم نہیں ہو پا رہے۔ اب ظاہراً وضاقت ایسی تھی تاج الاولیاء کی، یہ عالم تو یہ چاہ رہے تھے بھائی اسی طرح کا شخص بزرگ ہونا چاہیے، سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، قبہ ہو، بات کرے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، نہ یہاں قال رسول اللہ نہ قال اللہ ہے۔ جسے دیکھے یا تاج الدین ہی کہہ رہا ہے، یہ دور کھڑے ہوئے ہیں، 6 دن 7 دن تک دیکھتے رہے، قریب بھی نہیں گئے، پھر ارادہ کہ چلو یہاں کچھ ملنا نہیں ہے، بس اس ارادے سے آئے کہ آج آخری ملاقات کریں گے، سامان وغیرہ باندھا، تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے آیا، مجمع کو چیرتے ہوئے آتے کہتے مولانا کتا مار کے لاؤ جی، دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ یہ حیران، یہ کیسے بزرگ ہے بھائی، کتا حرام ہے، حرام مار کے کھانے لانے کا بول رہا، خود بھی کھائیں گے مجھے بھی کھلائیں گے، اللہ ولا قوت، حضور کتا حرام ہے؟ کہا ہو جی بابو اتنے بڑے مولانا بن گئے اور رسول اللہ کی ایک حدیث پر بھی فائد نہ ہوئے کہ آقا نے کہا الدنیا وجیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار، اس کے طلب کرنے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے کون سی چیز بھگاتی ہے؟ یہ نفس ہے۔ مولا علی کہتے ہیں تیرا نفس کتا ہے، اس کو زنجیر سے جکڑ کر باندھ کے رکھ، چھوڑے گا تجھے سب سے پہلے پھڑ کھائے گا۔ نفس کتا ہے اور دنیا کیا ہے؟ مردار۔ صحیح حدیث میں آتا ہے آقا صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر پہ مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مر چکا ہے، سڑ گیا، کیڑے پڑے ہوئے کیڑے کھا رہے ہیں، کتے نوچ رہے ہیں کچھ حصے سے، بدبو اور تعفن کا یہ عالم کہ جب گزرے صحابہ نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیے، اماموں کے شملے سے اپنی ناکوں کو ڈھانپ لیا، بدبو اتنی تیز۔ آقا نے فرمایا تمہیں کوئی ہے جو ہے مردار بکری کے بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے جائے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مردار ہے آقا، اس میں بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے، حرام ہے، کھانے کے لائق نہیں۔ فرمایا سنو، جس طرح تم اس بات کو ناگوار سمجھتے ہو، اس بات کو مکروہ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اسے لے جائے، تم اسے دیکھ کر نفرت کر رہے ہو، اسے دیکھ کر تمہاری نگاہیں جو ہے محبت کی طرف آمدہ نہیں ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، دنیا جب سے اللہ نے بنائی، اللہ کے نزدیک اس مردار بکری کے بچے سے بھی گئی ہوئی تھی، دنیا ہے اس سے بھی گئی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کتا مار کے لاؤ جی۔ جب یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے کہا، حالانکہ سندن یہ ضعیف ہے، چل بھائی وہابڑے بھی سنتے ہیں نا مجھے، وہاں پہ میرے اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے بھی چاہ رہے میرے بارے میں کچھ مل جائے، تو میں پہلے کہہ دیتا ہوں بعد محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے سند، لیکن یاد رکھیے سند ضعیف ہے، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث کام کی ہے، چلتی ہے، کیونکہ یہ محدثین کا اصول ہے کہ فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں، یعنی کسی عمل کی طرف راغب کرنا، کسی عمل سے بچانا، ایسے معاملے میں حدیث ضعیف چل جاتی ہے۔ کشف الخفا میں اس کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی ہماری بات محدثانہ نہیں ہو رہی، ابھی ہم تصوف کے موڈ میں ہیں۔ تو جب یہ تشریح کی کہا کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں، تو بابا عبد الکریم جو نفس ہے نا جی، یہ کتا ہے، اسے مار لو، مار کے خود ہی کھا کے ختم کر لو تو ولایت کا مقام پا لیتے ہیں۔ بہرحال لمبی داستان ہے، ولایت دی۔ تو پہلے جب کسی کو ولی بنا رہے ہیں تو پہلا اسٹیپ آتا ہے تزکیہ نفس۔ ایک صاحب آتے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتے حضور اپنی طرح بنا دیجیے، مراد ولایت دے دیجیے۔ آپ مسکرائے کہا ہو جی بابو بنا دیتے، پہلے طلب کی کتاب تو لاؤ۔ کیا جملے ہیں؟ بنا دیں گے جی، پہلے طلب کی کتاب تو لاؤ، طلب تو ہو، جب تک طلب نہ ہو، طلب کی جستجو نہ ہو اور اس کے پیچھے لو نہ ہو تو محض زبان سے کہنے سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیاس لگ رہی ہے، آپ کہتے رہیے پانی 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 کہنے سے پیاس بجھ جاتی ہے؟ آگ کی ضرورت ہو کہو آگ 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 کہنے سے کیا آگ لگ جاتی ہے؟ پیاس بجھانا ہے تو پانی تک جانا پڑے گا، آگ کی ضرورت ہے تو آگ سلانی پڑے گی۔ جب تک آپ جستجو نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ کچھ چیز کا حاصل نہیں کریں گے۔ تو ولایت بھی چاہیے تو پہلے طلب کی تو خواہش ہو، طلب کے لیے جستجو تو ہو کہ محض آئے حضور ولی بنا دیجیے، تو کہا پہلے طلب کی کتاب تو لاؤ جی، بنا دیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک نابینا ہے، زور زور سے پکار رہا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، یا خواجہ آگ دے دے، یا خواجہ آگ دے دے، برسوں سے مانگ رہا ہوں تو دے نہیں رہا ہے۔ قریب پہنچے، کہا کہ شخص میں بادشاہ ہوں، اورنگزیب عالمگیر، جی حضور السلام علیکم، زین نصیب بادشاہ سے آج ملاقات، تب سے مانگ رہا ہے، برسوں گئے، آنکھ نہیں ملی، میں مزار پہ جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں گا، آنکھ نہیں آئی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ گھبرا گیا بھائی، بادشاہ سلام علیکم کہہ کے چلے گیا، رونے لگا، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، زمین پہ لوٹ رہا ہے، یا خواجہ اب تک تو آگ مانگ رہا تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، اب اگر آنکھ نہ ملی تو بادشاہ قتل کر دیں گا، یا خواجہ اب تو آگ دے دے، اب تو جان پر بن گئی۔ جب اورنگزیب فاتحہ پڑھ کر آئے، بینا ہو چکا تھا، چیخ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، سب دکھ رہا ہے، تو اورنگزیب مسکرائے، کہا اب تک جو تو مانگ رہا تھا دل سے نہیں مانگ رہا تھا، زبانی تھا، دے دے، طلب نہیں تھی تجھ میں، طلب اور جستجو نہیں تھی، صرف زبانی جمع کر چاہتا۔ جب میں نے موت کا خوف دلایا، اب آج جو آواز نکلی ہے وہ تیرے دل سے نکلی ہے، تو جب دل سے صدا نکلتی ہے نا، اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر پر رکھتی ہے۔ اب آئیے یہ تزکیہ نفس، اس کے بعد تفصیل اعمال کی اصلاح،
یہ بھی تاج الاولیاء نے کیا ہے. اولیاء کرام نفس کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں. وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے آنے والے مرید بے عمل ہو اور وہ اپنے مریدوں کی اصلاح نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ گناہ کو دیکھ کر گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے. اللہ کے رسول نے 3 منزلیں بتائیے. برائی دیکھو, طاقت سے روکو. طاقت نہیں ہے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا جانو. ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے, اور ولی کا ایمان کمزور حصے والا نہیں ہوتا, اس کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. تو جو ولی ہوتا ہے حقیقی, وہ گناہ دیکھے, برائی دیکھے, خاموش نہیں رہے گا, اصلاح کرے گا. تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی اصلاح کی بھی طرف توجہ ہے, اور اعمال میں سب سے افضل ترین عمل آتا ہے نماز. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ سنیوں میں وہ لوگ بے نمازی پائے جاتے ہیں جو تاج الاولیاء کی محبت کے دعوے کرتے ہیں. مسجد جانے میں ان کو بہت سستی آتی ہے, لیکن تاج آباد جانے کی جو ٹائمنگ فکس ہے نا, مجال ہے کہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے. بابا جان کو تو ایسا جلالی سمجھ رکھا ہے, ایسا بنا دیا ہے, جبکہ بڑے شفیق تھے تاج الاولیاء, بڑے نرم مزاج تھے, مخلوق خدا پہ بڑے مہربان اور کرم فرماتے, لیکن کیسا بنا دیا بھائی 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ہوا نا, بس ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے, ایسے لے جایا, دن کر کے دیں گے. تو اس کی پابندی ہے لیکن نماز کی نہیں ہے. حالانکہ نماز کے بارے میں قرآن عظیم پہ کیا آیا ہے؟ 72 جگہ, 1-2 جگہ نہیں. جس عمل کی سب سے زیادہ ترغیب دلائی ہے پروردگار نے, وہ کون سا عمل ہے؟ نماز. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, قائم کرو نماز. 72 جگہ آیا. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 103 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, وقت تعین کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. مگر آج سب سے زیادہ بے نمازی جاہل پیر ملے گے آپ کو. کیوں پیر صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ جی عرش اعظم پر ہو جاتی ہے, پھٹیچر آدمی کھاتا یہاں ہے, نماز عرش اعظم پہ پڑھتا ہے, تو صاحب وہیں پہ کھا کے آ جاتے ہیں آپ. بعض کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھاتے ہیں. اچھا بھائی وہاں کا ٹائم الگ, یہاں کا ٹائم الگ, کیوں بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ یہاں عصر کی اذان ہے تو وہاں کون سی نماز پڑھنے گئے تم؟ فرض یہاں ہوئی پڑھنے وہاں جا رہے ہو. تو عجیب عجیب مکاری. اور ایسے ہی باباؤں کے پیچھے ہماری عوام جا رہی ہے. کیوں؟ پیر صاحب نماز ہے تو چلو اچھا ہے, اپنے کو بھی پڑھنا نہیں پڑے گا. بالکل شارٹ کٹ میں جنت لے جائیں گے. جنت نہیں لے جائیں گے جناب, شارٹ کٹ میں جہنم لے جائیں گے. اور اس کو رسول اللہ نے کہا بھی, آقا نے فرمایا جہنم کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ سڑک بالکل سیدھی اور سپاٹ ہے, اور جنت کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ پرخار ہے, کانٹوں بھرا ہوا ہے, اس پہ چلنے میں بڑی دشواری ہے. تو پیر آج ایسے نہیں بنانا ہے ہم کو جو بے نمازی ہو. جب پیر بناؤ تو دیکھو کہ پیر صاحب خود نماز پڑھتے ہی کہیں. تاج الاولیاء کے پاس ایک مولانا صاحب آتے ہیں. کبھی کبھی مولانا لوگوں کی بھی سوچ عجیب ہو جاتی ہے. عالم, نام تھا عبدالرؤوف. کیا نام تھا؟ خطیب تھے. نور مسجد کر کے کراچی میں تھی. اس وقت تو ہندوستان پاکستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے, غیر منقسم ہندوستان. کراچی کا نام کراچی تھا, پاکستان کی راجدھانی ہو گیا, پاکستان میں چلا گیا. کراچی کے خطیب تھے, تاج الاولیاء سے ملنے آئے, سفر کرتے ہوئے آئے. مختلف ٹرینوں سے بدل کر ناگپور پہنچے, ریلوے اسٹیشن پہنچے. نماز ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو رہی تھی. جس وقت ریلوے اسٹیشن پہ اترے بس اذان ہو رہی تھی. دل میں خیال آیا ظہر کا وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے, پڑھ لیں گے نماز. جس مقصد سے آئے پہلے اس مقصد کو پورا کر لیں. مقصد کیا ہے؟ تاج الاولیاء سے ملاقات. نماز کے لیے تو وقت ہے, پھر بھی یہ سوچ کے نماز نہیں پڑھی, بغیر نماز پڑھے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بس ابھی پہنچے ہی تھے, سلام کیا تو آپ جلال میں فرماتے ہو جی بابو تاج الدین کوئی چڑیا ہے جوڑ جاتا. کیا جملے تھے؟ تاج الدین کوئی چڑیا ہے جوڑ جاتا. نہیں جی بابو, پہلے نماز پڑھتے پھر تاج الدین کے پاس آتے. تو یہ اصول تو پہلے بتا دیا تاج الاولیاء نے. آنے والا مولانا تھا, کراچی سے آ رہا تھا, اس کی مسافت نہیں دیکھی, اس کا سفر نہیں دیکھا, اس پہ جلال ہے ان کے اوپر کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی. اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور سوچ رہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے, صرف دربار جائیں گے, زیارت کریں گے, واپس آ جائیں گے, تو آپ تو خوش ہو جائیں گے. وہ خوش نہیں ہوں گے قیامت میں جب آپ جاؤں گے نا تاج الاولیاء کے بعد. ایسے لوگ جو صرف قوالی ٹھوکتے تھے, وہاں نماز کچھ نہیں پڑھتے تھے, حضور شفاعت کیجیے, کہیں گے تاج الدین چھڑ جاتا, جو اڑ جاتا, اب تو یہاں سے اڑ جا. تو نماز کی تلقین بھی کر رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ حضرت یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاج الاولیاء صفحہ 263 پہ فرماتے ہیں, شکردرہ محل میں قیام تھا, لوگوں کا ہجوم ہے, جم غفیر ہے, مغرب کی اذان ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, بابا صاحب ہم کو نماز کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے لوگوں کا کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے. ان کو دین بھی منورنجن والا چاہیے, تماشے والا دین چاہیے, پرہیزگاری والا نہیں, جس میں محنت و عبادت ہو, وہ دین تو چلتا ہی نہیں. شارٹ کٹ بتاؤ, یہ آج کل شارٹ کٹ بہت چل رہا ہے. ایسے لوگ تھے اس وقت بھی, بیٹھے بابا جان کی خدمت میں, کوئی نماز کے لیے جانے کے لیے تیار, اذان ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا جاؤ جی نماز پڑھو. تو کچھ لوگ شرما شرمی اٹھے, پھر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. تو آپ نے پھر جلال میں فرمایا اذان ہو رہی ہے جی نماز کو جاؤ. جب چیخ کر چلا کر کہا, غصے میں کہا, تو اب شرما شرمی لوگ اٹھے. تو اس میں سے کچھ لوگ یہ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو بابا ہی کافی ہے, نماز کی کیا ضرورت ہے. تو آپ جلال میں فرماتے نہیں جی, پہلے نماز کو جاتے پھر تاج الدین کے پاس آتے. بہرحال جب سختی سے کہا, لوگ گئے نماز پڑھ کے, جب آئے بابا یوسف شاہ کو بلایا, کہا نماز کی انجمن بناؤ. کیا بناؤ؟ انجمن, کہ ہر نماز کے وقت لوگوں کو آواز دیں اور نماز کو لے جائیں. صدر بنایا بابا یوسف شاہ تاجی. تو یہ میں جن یوسف شاہ تاجی کی بات کر رہا ہوں, یہ عالم ہے, اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں ایک عرصہ پڑھایا بھی, اعلیٰ حضرت سے پڑھا بھی. تو علم ظاہر تو اعلیٰ حضرت سے پڑھا, اور علم باطن تاج الاولیاء سے پڑھا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں, وہ یوسف شاہ تاجی کی. یہ ان کا نام عبد الکریم تھا. اعلیٰ حضرت سرکار بابا تاج الاولیاء نے ان کا نام یوسف شاہ تاجی رکھ دیا. خوبصورت بھی بہت تھے, اور ان سے وہ کنویں میں بٹھا کے مجاہدہ کروایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک عرصہ کنویں میں رہے,
اس بنیاد پہ ان کو یوسف چچا جی کا خطاب دیا, ان کو صدر بنایا. یوسف چچا جی فرماتے کہ نماز کی انجمن بن گئی, فجر میں لوگوں کو اٹھا کے بیدار کرتے, ظہر میں آواز لگاتے بھائی چلو اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہوا چلو. اور اب انجمن بنی, صدائیں لگائی جا رہی ہے بھائی نماز. دوسرا ہی دن نکلا انجمن کا, پہلا دن. پورے انجمن میں جتنے لوگ تھے یوسف چچا جی آگے اور آواز لگاتے چلے الصلاۃ الصلاۃ, اے لوگوں نماز کی طرف نماز کی طرف. 10-20 بیٹھے ہوئے بابا جان کے پاس, بھائی ہمارے لیے بابا صاحب کافی ہے. یہ ان کے دل میں خیال آیا, اور انہوں نے جب یوسف چچا جی کہتے ہیں ان کے قریب گئے اور کہا چلیے نماز کی انجمن ہے, آپ کو دعوت دے رہی ہے نماز کی طرف, تو انہوں نے جملہ کہا نہیں بابا صاحب کافی ہے. تو سرکار تاجل الاولیاء جلال میں آ گئے, اور جلال میں آ کے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, اور وہ آیت کریمہ یہ تھی جو پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت پڑھی کہ رب فرماتا ہے کہ جو تم چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر بھی بھلائی لاؤ گے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور ذرہ برابر بھی اگر تم کوئی برائی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے. دوسرے لفظوں میں جو ذرہ برابر, تمہاری نیکی ذرے کے برابر کیوں نہ ہو, رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا کرے گا. ذرہ برابر بھی برائی ہو, یہ نہیں چھوٹی سی تو برائی ہے کر لو نا, جی نہیں, اللہ فرما رہا ہے ذرہ برابر بھی برائی ہے اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہے, اس کا بھی تمہیں بدلہ دیں گا. جب جلال نے یہ آیت پڑھی تب یہ لوگ اٹھے, ان کے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا اشارہ کیا ہے. تو بہرحال نماز کی بڑی ترغیب. 2 لوگ آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ, کہتے حضور ہم کچھ دن آپ کیا ٹھہرنا چاہتے ہیں, فیض لینا چاہتے ہیں. کہا جاؤ جی حجرے میں ٹھہر جاؤ. ایک ساتھ دونوں بھائی تھے, ایک بھائی رات بھر عبادت کرتے رہے اور دوسرے بھائی رات بھر سوتے رہے. اب وہ رات بھر جو عبادت کر رہے تھے وہ نفلی تھی, ظاہر فرائض نہیں تھے دونوں فرائض کے پابند, لیکن ایک بھائی نفلی بھی کرتے تھے عمل, دوسرے بھائی نفل میں تھوڑا کمزور تھے, وہ سوتے رہے. جو چادر تان کے سویا تو صبح ہی چادر ہٹا کے اٹھے تھے. دونوں صبح جب بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے سلام کیا تو دونوں کے لیے فرماتے ہیں جیتے رہتے, جی اچھے رہتے, خوش رہتے. تو وہ جو سو رہے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ بابا صاحب کے دربار میں سب یکساں ہے, سب یکساں ہے. آج بھی یہی سمجھتے ہیں بابا صاحب سب کو اپنا بچہ بولتے, نہیں جناب یہ سب تمہارے پروپیگنڈے, ریئلٹی ایسی نہیں ہے. ان کے دل میں یہ خیال آیا, بھائی ایک بھائی نے تو رات بھر کی, اس کو بھی کہا خوش رہتے, میں تو سوتا رہا مجھے بھی کہا خوش رہتے, تو بابا صاحب کی نظر میں سب یکساں ہیں. بچے اسی دل میں خیال آیا تو آپ جملہ فرماتے نہیں جی تاج الدین کی بارگاہ میں یکساں نہیں ہے. اور پھر یہی آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہی آیت پڑھی. تو جو دوسرے بھائی تھے وہ قدموں میں گر کر کہا سرکار عہد کرتا ہوں کہ آج سے میں نوافل کی پابندی کروں گا. تو بتا دیا کہ دعا تو دونوں کے لیے دیتے لیکن مقام یکساں نہیں ہماری بارگاہ. جو جتنا عبادت گزار ہے وہ اتنا زیادہ محبوب ہے ہمارے